محرم شریف کے دن ہیں. تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جب واقعہ کربلا پڑھا تو بڑا عرصہ میں اس پر سوچتا رہا ہوں اور پریشان رہا ہوں. کوفی کلمہ پڑھتے تھے، کوفی نمازیں پڑھتے تھے. عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفے کی جامعہ مسجد کا خطیب بھی تھا، جمعے کی نماز کی امامت کرتا ہے. کوفے میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ عبید اللہ ابن زیاد پڑھاتے ہیں. اور جو لشکر یزید آیا ہوا تھا کربلا میں، وہاں اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں. پھر نواسہ رسول سامنے ہیں تو اپنے رسول کے نواسے پر ان لوگوں نے تلوار کیسے چلائی؟ بڑا عرصہ اس پر میں پریشان رہا اور سوچتا رہا ہوں کہ کلمہ گو تو وہ تھے، پھر کیا سبب ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود نواسہ رسول پر انہوں نے تلوار چلائی؟ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے متعدد واقعات پڑھنے سے، تاریخ کے مختلف ادوار کو پڑھنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، انسان جب دولت کا پجاری بن جاتا ہے ایمان کھو دیتا ہے. مالدار ہونا اور بات ہے، مال پرست ہونا اور بات ہے. حضرت عثمان غنی مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے. یزیدی مال پرست تھے. مال پرست وہ ہوتا ہے جو حلال حرام کا فرق نہیں رکھتا، اس کے نزدیک بس مال ملنا چاہیے، چاہے حلال ہو چاہے حرام. میدان کربلا میں نواسہ رسول نے اپنے دشمنوں کو سمجھانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھے، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن کثیر، امام علی مقام نے سمجھانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. مجھے ملک شام جانے دو، میں یزید کو خود سمجھاؤں گا، اس سے بات کروں گا. مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، نہیں، مجھے واپس مکے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. میں خود نہیں آیا، تم نے خط لکھ کے مجھے بلایا ہے. اور خطوں والا تھیلا کھولا، ایک ایک یزیدی کا نام لے کے، محکم بن طفیل یہ تیرا خط ہے، ابن اشعث یہ تیرا خط ہے، شیش بن ربعی یہ تیرا خط ہے. خطوں میں کیا لکھا تھا کہ حسین آئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور میں آ گیا ہوں تو ننگی تلواریں لے کے میرے خون کے پیاسے بنے کھڑے ہو. اس وقت ان یزیدیوں نے جو جملہ بولا، کلیجہ پھٹتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے. انہوں نے کہا حسین ہم نے خط نہیں لکھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جب دوست غدار نکلیں تو کلیجہ پھٹتا ہے. بھلا کوئی مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے جیسا مہمان کربلا کے ساتھ کیا گیا؟ ان لوگوں نے خط لکھے تھے، پر جب امام آ گئے وہ مکر گئے. پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ دو لوگ دولت کے پجاری تھے، منصب چاہتے تھے، دولت چاہتے تھے. ان کا مقصد محض دنیا ہے، فکر آخرت ان کے دلوں سے ختم ہو چکی. امام علی مقام نے اس وقت ایک شعر پڑھا، یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل. اور مٹی کے کھلونوں، دو گھڑی میں ٹوٹنے والوں، نبی کی آل کو گھر بلا کر لوٹنے والوں، نبی کی آل کو گھر بلا کر لوٹنے والوں. امام نے ایک پہلو یہ بھی اختیار فرمایا، امام نے فرمایا جن پر نماز میں درود پڑھتے ہو وہ آل تو تمہارے سامنے کھڑی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں. امام کا خطبہ ہو، نواسہ رسول قرآن پڑھ رہے ہوں اور سننے والوں پر اثر نہ ہو. وہ لوگ دل کے اندھے کیوں ہو گئے؟ نواسہ رسول کے الفاظ ان کے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کر رہے؟ جب آدمی دولت کا پجاری بن جائے، جب آدمی محض دولت کو اپنا مقصد بنا لے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکانداری نہیں چھوڑتے،
کتنے لوگ ایسے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داری کی مصروفیات نہیں چھوڑتے۔ ان لوگوں کے دلوں کو بھی دنیا کے دھوکے نے ایک نشے میں مبتلا کر رکھا ہے، وہی نشہ جو یزیدیوں کی آنکھوں میں بھی تھا، وہی نشہ جس سے یزیدیوں کے دل بھی مدہوش ہو چکے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا نہیں بیان کر رہا کہ وہ میرا عنوان نہیں ہے، میں نے تو صرف ان دنوں کی مناسبت سے اپنے مضمون پر ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی۔ جب انسان دین کو اہمیت دے تو حسینی بنتا ہے، دولت کو اہمیت دے تو یزیدی بنتا ہے۔ کلمہ وہ پڑھتے تھے یزیدی، لیکن آخرت کیوں خراب کر بیٹھے؟ انہوں نے دنیا کی وقتی لذتوں کو اہمیت دی ہے۔ جب مذاکرات تمام ہو گئے اور جنگ کا پورا سما بن گیا تو حر بن یزید ریاحی عمر بن سعد کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا جنگ ہوگی؟ عمر بن سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی اور سر کٹیں گے۔ حر بن یزید نے کہا کچھ حیا کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے نواسے تمہارے سامنے ہیں، میرا خیال تھا مذاکرات سے بات ختم ہو جائے گی اور تم جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ عمر بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں، اوپر سے مجھے عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے، میں اس کا حکم ٹال نہیں سکتا، لہٰذا جنگ ہوگی۔ جب پورا سما بن گیا جنگ کا، حر بن یزید ریاحی اپنی سواری پہ پہلو بدل رہا ہے، مضطرب ہے، پسینہ آ گیا ہے، اس کے ساتھ ایک سپاہی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کوفے میں سب سے بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا تھا، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کوفے کا سب سے بڑا شمشیر زن کون ہے میں تیرا نام لیتا تھا، پر آج میں حیران ہوں کوفے کا اتنا بہادر شخص جنگ سے پہلے ہی ڈر رہا ہے، چہرے پہ پسینہ آ گیا ہے۔ حر نے کہا سنو میں مضطرب اس لیے ہوں، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ادھر رہتا ہوں تو دنیا ملے گی، دولت ملے گی، منصب ملے گا، ادھر جاتا ہوں تو موت ہے، دکھ ہے، تکالیف ہے، قسمہ پرسی ہے، ادھر جاتا ہوں تو موت نظر آتی ہے، میں فیصلے میں ہوں اسی لشکر میں کھڑا رہوں یا قافلہ حسینی میں چلا جاؤں، فیصلہ کرنے کا مرحلہ ہے۔ اور میں بھی اس واقعہ کو اس مقصد کے تحت ہی کہ میرے پورے مضمون پر آج ہم سب کے لیے بھی فیصلے کا وقت ہے، آئندہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، ترجیح کس کو دینی ہے، حلال کو یا حرام کو۔ حر بن یزید ریاحی نے کہا فیصلے کا وقت ہے، ادھر رہتا ہوں دولت ملے گی، منصب ملے گا، عیش و عشرت، دنیا کی لذتیں ملیں گی، ادھر جاتا ہوں تو موت۔ لیکن حر نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی سواری کو ایڑی دی، سواری دوڑی، تو اس وقت حر یہ کہہ رہا تھا واللہ لا اختار علی الجنت شیئا، اللہ کی قسم ہے میں جنت کو چھوڑ کے دنیا کی چیزوں کو ترجیح نہیں دوں گا، واللہ لا اختار علی الجنت شیئا، اللہ کی قسم ہے میں مقامی رضا کے مقابلے میں، اللہ کے قرب کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی عیش و عشرت کو ترجیح نہیں دوں گا، قافلہ حسینی میں جا رہا ہوں، موت کو گلے لگا رہا ہوں، پر یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سینے میں جو ایمان ہے اس ایمان کا تقاضا یہ ہے مومن دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ جس عالم دین کو علم ترجیحات پر عبور نہیں وہ دین نہیں بیان کر سکتا، جسے یہ نہیں پتا محکم کو ترجیح دینی ہے کہ متشابہ کو ترجیح دینی ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ حدیث متواتر کو ترجیح دینی ہے یا خبر واحد کو ترجیح دینی ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ واضح کو ترجیح دینی ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ صریح کو ترجیح دینی ہے، کس کو مقدم رکھنا ہے کس کو مؤخر کرنا ہے، جسے ترجیح کے علم پر عبور نہیں ہے، کون سی روایت کو لینے کس روایت کو چھوڑنا ہے،
جو علم ترجیحات پر عبور نہیں رکھتا دین نہیں بیان کر سکتا، اور جو عمل ترجیحات پر عبور نہیں رکھتا دین پہ عمل نہیں کر سکتا۔ دین پہ عمل کرنے کے لیے بھی ترجیحات پر عبور ہونا چاہیے۔ دنیا دلچسپیوں کی جگہ ہے، یہاں بڑی چیزیں اپنی طرف کھینچیں گی، آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں نے کسے لینا ہے اور کسے چھوڑنا ہے۔ حر کا فیصلہ نفع والا تھا یا نقصان والا تھا؟ بڑے نفع والا تھا۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حر امام کے پاس آیا اور رو کے معافی مانگنے لگا، امام میں ہی وہ پہلا مجرم ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ ذرا نواسہ رسول کا اخلاق دیکھیں، وسعت معاب چھاتی دیکھیں، نواسہ رسول کی سخاوت دیکھیں، عفو درگزر دیکھیں۔ امام نے فرمایا تمہاری والدہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ، اللہ نے تجھے دوزخ سے آزاد پیدا کیا ہے، تو حر ہے، دوزخ سے آزاد ہے، میں قیامت کے دن نانا کریم کی بارگاہ میں تیری وفاؤں کی گواہی دوں گا کہ دنیا کے عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کے میرے ساتھ وفا کرتے ہوئے جان دینے کے لیے یزیدی لشکر سے کوئی نکل کے آیا تھا، وہ حر بن یزید ریاحی تھا۔ میں قیامت کے دن تیری وفاؤں کو نانا کریم کی بارگاہ میں بیان کروں گا، تیری وفاؤں کی گواہی دوں گا۔ اب بتائیں حر کا فیصلہ صرف نفع والا تھا یا بڑے نفع والا تھا؟ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ ہم لوگ اپنی رواجی ضرورتوں کے آگے پریشان ہوتے ہیں، حقیقی ضرورتیں نہیں، رواجی ضرورتیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ حلال کو ترجیح دی تو رزق تھوڑا ملے گا، آپ حلال کو ترجیح دیں اللہ اس میں ہی برکت عطا فرما دے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، حسن فکر و عمل عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ 200 روپے رشوت لے کر اپنے ضمیر کو بیچنے والا کیا جانے دین کی اہمیت کیا ہے، چند 100 روپوں کو اہمیت دینے والا دین کی قدر کیا جانے۔ نواسہ رسول سے پوچھیں علی اکبر کا لاشا اٹھایا جا سکتا ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں، کسی گردن پہ ایسا سر ہے جو نواسہ رسول سے قیمتی ہو؟ جس دور میں نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے، روئے ارض پر سب سے افضل وجود نواسہ رسول کا وجود تھا۔ اپنا سر کٹوا دیا پر دنیا کو درس دیا دین کتنا قیمتی ہے۔ حسین اپنی جان لٹا سکتے ہیں پر دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اہمیت دین واضح کی، اور یہی مقصد ہے اس ماہانہ درس قرآن مجید کا بھی۔ مادیت کے اس دور میں انجمن صدائے مدینہ کے اراکین ہمیں اپنی اصل کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، یہ دیکھو کہ وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر قرآن سے اس کا تعلق ہے تو پھر اللہ کی محبت کے دعوے میں وہ سچا ہے، اگر قرآن سے اس کا تعلق نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے میں وہ سچا نہیں۔ تو حضور نے معیار بنایا قرآن کی محبت کو۔ اللہ تعالی ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔